حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں ایک نوجوان شخص ہے اور اس وقت وہ نزاع کے عالم میں ہے، اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی جاتی ہے لیکن اس کے منہ سے یہ کلمہ ادا نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کیا وہ اس کلمے کو اپنی زندگی میں نہیں کہتا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا وہ برابر کلمہ گو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کوئی وجہ نہیں کہ جو شخص زندگی میں یہ کلمہ کہتا رہا ہو وہ آخرت میں نہ کہہ سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، آپ کے ساتھ ہم لوگ بھی اٹھ کر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، لا الہ الا اللہ پڑھ۔ اس نے عرض کیا، میں اس کو کہنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ آپ نے دریافت کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے عرض کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اس کے پاس آدمی بھیج کر بلواؤ۔ چنانچہ وہ بلوائی گئی۔ نبی پاک نے اس عورت سے دریافت کیا، کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے سوال کیا، اگر آگ دہکائی جائے اور یہ کہا جائے کہ اگر تو اس لڑکے کی سفارش نہیں کرے گی تو اس کو دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا تو کیا اس کی سفارش کرے گی؟ اس عورت نے کہا، اس وقت تو میں ضرور اس کی سفارش کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اور ہم سب کو گواہ بنا کر کہہ دے کہ میں اس بیٹے سے راضی ہو گئی۔ چنانچہ اس نے رضامندی کا اظہار کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قریب الموت جوان سے کہا، لا الہ الا اللہ کہے۔ اس نے صاف صاف لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، تعریف اس خدا کے لیے جس نے میرے سبب سے اس نوجوان کو آگ سے نجات دی۔ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا، جب اسے کلمہ طیبہ پڑھنے کو کہا گیا تو اس نے کہا، میں یہ کلمہ ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ میں ان لوگوں کی صحبت میں رہتا تھا جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو برا بھلا کہتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند آدمیوں کے ہمراہ مدینے کے پہاڑ زم کی طرف بھیجا۔ مسلمانوں کے اس لشکر سے عامر ابن ثبت نامی ایک شخص کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے صحاب رسول کو دیکھ کر کلمہ اسلام ادا کیا۔ مسلمان ان کے اسلام لانے پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اور محلم بن جسامہ نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیا۔ اسی بارے میں بطور ڈانٹ کے ایک آیت بھی نازل ہوئی۔ اس کے بعد وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں معافی کی درخواست لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھ کو معاف نہ کرے۔ یہ سن کر وہ آپ دیدہ ہو کر مجلس سے اٹھا اور اسی ہفتے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کو دفن کیا گیا تو زمین نے ان کو باہر نکال کر پھینک دیا۔ 3-4 بار دفن کیا گیا اور ہر بار اسی طرح زمین نے اپنے سینے سے نکال کر باہر ڈال دیا۔ آخرکار پتھروں کے درمیان ان کو چھوڑ دیا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین تو اس سے بھی بدتر لوگوں کو اپنے سینے میں جگہ دیتی ہے، لیکن اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو عبرت دلانا چاہتا ہے تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ ناظرین گرامی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے والے اور ان کے بارے میں غلط الفاظ ادا کرنے والوں کو تو زمین بھی قبول نہیں کرتی اور نہ ہی ان کو آخرت میں کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔